دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی حیران کن ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ آج کی ویڈیو میں کچھ لوگ مسجد کے سامنے ناچتے اور باجا بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو مسجد کے سامنے ناچنے اور باجا بجانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا ہے پورا معاملہ؟ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک بارات مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مسجد کے سامنے پہنچی تو بہت زور زور سے باجا بجانے لگے۔ لوگ ناچ گانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، وہاں جب کوئی بارات یا باجا بجانے والے مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اکثر کچھ لوگ جان بوجھ کر اونچی آواز میں باجا بجاتے ہیں اور ناچ گانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کی بے ادبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ ہے جو اس وقت بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت صابر پاک کا معمول تھا کہ جب وہ عصر کی نماز ادا کرتے تو نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ ان کی زندگی کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کے بعد جب وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو مسجد کے باہر سے بہت تیز باجا بجانے کی آواز آنے لگی۔ جب آواز اتنی زیادہ ہو گئی کہ عبادت میں خلل پڑنے لگا تو انہوں نے اپنے خاص مرید حضرت شمس الدین کو بلایا اور فرمایا، بیٹا شمس الدین، باہر جا کر دیکھو کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں باجا بجانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر باجا بجانا ہے تو کہیں دور جا کر بجاؤ۔ حضرت صابر پاک کا حکم پا کر حضرت شمس الدین باہر گئے اور ان لوگوں سے کہا، بابا فرما رہے ہیں کہ مسجد سے دور چلے جاؤ اور وہاں جا کر باجا بجاؤ کیونکہ اس سے عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جواب دیا، جاؤ اور بابا سے کہہ دو کہ وہ اپنا کام کرے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ حضرت شمس الدین نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس کے بعد حضرت شمس الدین واپس لوٹ آئے۔ جب وہ واپس مسجد میں آئے تو دیکھا کہ آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت صابر پاک کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت شمس الدین سے پوچھا، کیا تم نے ان لوگوں سے باجا بند کرنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ حضرت شمس الدین نے جواب دیا، بابا میں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بابا سے کہہ دو کہ وہ اپنا کام کرے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا۔ اسی غصے کی حالت میں انہوں نے حضرت شمس الدین سے فرمایا، بیٹا شمس الدین، سامنے میرا جو پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، جو سیدھا رکھا ہوا ہے، تم جا کر اسے الٹا کر دو۔ جیسے ہی حضرت صابر پاک نے یہ فرمایا، حضرت شمس الدین آگے بڑھے اور اس پیالے کو الٹا کر دیا۔ اس کے بعد سب لوگ پھر اللہ کا ذکر کرنے لگے اور اللہ اللہ پڑھنے لگے۔ دوستو تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت شمس الدین دوڑتے ہوئے باہر گئے اور دیکھا کہ دور بڑے بڑے پہاڑ دونوں طرف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں پہاڑ آ کر سب لوگوں کو رون دیں گے اور سب انہی کے نیچے دب جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شمس الدین فوراً حضرت صابر پاک کے پاس واپس آئے اور عرض کیا، بابا ان لوگوں کو معاف کر دیجئے، نہ جانے کہاں سے یہ دو بڑے بڑے پہاڑ آ رہے ہیں، اگر آپ نے انہیں معاف نہ کیا تو یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ادھر جو لوگ باہر ناچ گانے اور باجا بجانے میں مصروف تھے انہیں بھی سمجھ آ گیا
کہ انہوں نے بابا کی نافرمانی کی ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ دونوں پہاڑ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ سب جلدی جلدی نہا دھو کر مسجد کے باہر آئے اور بابا سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت صابر پاک کو ان پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے خاص مرید حضرت شمس الدین سے فرمایا، بیٹا شمس الدین، اب جب یہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں تو جاؤ اس پیالے کو دوبارہ سیدھا کر دو۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت شمس الدین نے جا کر پیالے کو سیدھا کیا، اللہ کے کرم سے وہ دونوں پہاڑ فوراً غائب ہو گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے حضرت صابر پاک کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت صابر پاک کے مرید حضرت شمس الدین یہ سوچنے لگے کہ بابا کا وہ پیالہ اگر انہیں مل جائے تو بہت اچھا ہو، کیونکہ اس میں بڑی تاثیر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن وہ انتظار کرتے رہے کہ کسی دن حضرت صابر پاک کا موڈ خوشگوار ہو تو وہ اس سے پیالہ مانگ لے۔ ایک دن حضرت صابر پاک مسکرا رہے تھے۔ حضرت شمس الدین ان کے پاس گئے اور عرض کیا، بابا خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جب انہیں مناسب موقع ملا تو انہوں نے عرض کیا، بابا آپ کا جو پیالہ ہے وہ مجھے دے دیجئے، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کبھی مجھے کسی سے پریشانی ہوئی تو میں بھی اس پیالے کو الٹا کر دیا کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صابر پاک کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا شمس الدین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تاثیر اس پیالے میں ہے؟ نہیں، میں نے 40 سال تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم میرا سینہ چاک کرو تو اس میں تمہیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ملے گا۔ تاثیر میرے پیالے میں نہیں بلکہ میرے قول میں تھی۔ پھر حضرت صابر پاک نے فرمایا، یہ تو صرف اتفاق تھا کہ میں نے پیالے کا نام لے لیا تھا۔ اگر میں اپنی جوتی کا نام لے لیتا اور تم جوتی کو الٹا کر دیتے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیتا۔ یہ سن کر حضرت شمس الدین کو اصل بات سمجھ آ گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی باتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ جب ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ دوستو، آج جو لوگ مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں اور اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی نافرمانی یا بے ادبی مصیبت کا سبب بن سکتی ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان جو اپنی طاقت اور رتبے پر بہت فخر کرتا ہو، اچانک ایک عام سے نظر آنے والے پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر کانپنے لگے، اس کے گھٹنے تھر تھرانے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے جڑا ایک ایسا حیران کن، دل دہلا دینے والا اور روحانی واقعہ سنانے والے ہیں جس نے نہ صرف سیاسی حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو بھی مزید تازہ کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا حیران کن بتایا جاتا ہے کہ اسے سنتے سنتے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور بار بار اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ دوستو، حال ہی میں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر گئے تو باہر سے سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ تجارت، تعلقات اور ملاقاتوں کا ایک معمول دورہ تھا، لیکن پردے کے پیچھے جو کچھ ہوا وہ کسی فلمی منظر سے بھی زیادہ ڈرامائی اور روحانی بتایا جاتا ہے۔ ٹرمپ جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ مختلف جگہوں کا دورہ کر رہے تھے تو اچانک اس کی نظر ایک خاص عمارت پر پڑی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ ان کے آس پاس موجود لوگوں نے جواب دیا، یہ اللہ پاک کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ یہاں دنیا بھر سے کروڑوں لوگ ہر سال آتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج تک کوئی انسان، کوئی طاقت اور کوئی طوفان اس گھر کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ بات سن کر
ٹرمپ کے چہرے پر عجیب سی حیرت اور تجسس آ گیا۔ انہوں نے فوراً محمد بن سلمان سے کہا، میں اس خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو انہیں صاف انکار کر دیا گیا کیونکہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، لیکن ٹرمپ بہت اصرار کیا اور بار بار درخواست کرتے رہے۔ آخرکار ان کی مسلسل خواہش اور اصرار کے بعد خصوصی اجازت دے دی گئی۔ دوستو، اب سنیے آگے کیا ہوا۔ ایک خاص رات منتخب کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں سخت انتظامات کیے گئے۔ میڈیا کو مکمل طور پر دور رکھا گیا۔ کسی کیمرے یا فون کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹرمپ کو شاہی لباس اور نقاب پہنا کر رات کے آخری پہر حرم شریف کے اندر لایا گیا۔ وہاں کی فضا میں عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں ہے۔ شروع میں سب کچھ بالکل عام لگ رہا تھا۔ ٹرمپ نے روشن روشنیوں میں خانہ کعبہ کو غور سے دیکھا، پھر اچانک ان کی نظر حجر اسود پر جا کر رک گئی۔ وہی سیاہ پتھر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اسے چھوئے یا چوم لے۔ ٹرمپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے، کچھ لمحے وہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر حجر اسود کو چھونے کی کوشش کی، اور پھر دوستو وہ لمحہ آ گیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جیسے ہی ٹرمپ کا ہاتھ حجر اسود کے قریب پہنچا، اچانک ان کے پورے جسم میں شدید کپکپی شروع ہو گئی۔ اسی وقت زمین نے ہلکا سا جھٹکا لیا، ٹرمپ کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ سیدھے حرم شریف کے خوبصورت سنگ مرمر کے فرش پر گر پڑے۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ سب لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ شاہی گارڈز اور علماء کرام فوراً ان کی طرف دوڑ پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ امام کعبہ نے بلند آواز میں اعلان کیا، یہ کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا غضب ہے۔ اس شخص نے خانہ کعبہ میں آ کر اللہ کے پاک گھر کی بے ادبی کی ہے۔ فوراً غیر ملکی ایمرجنسی ڈاکٹر اور ایمبولینس بلائی گئی۔ ٹرمپ کو شاہی محل کے خصوصی کلینک میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کے تمام میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے، اسکین ہوئے، چیک اپ ہوا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ کوئی بیماری سامنے آئی، نہ ہارٹ اٹیک اور نہ ہی دماغ کا کوئی مسئلہ۔ ڈاکٹر حیران اور پریشان تھے کہ اتنا طاقتور اور صحت مند انسان اچانک اس حالت میں کیسے پہنچ گیا۔ ان کی نبض کمزور تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن ان میں جان نظر نہیں آ رہی تھی۔ سانسیں بہت ہلکی تھی اور پورا جسم ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھاری اور اندیکھی طاقت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ ساری رات ڈاکٹر، گارڈز اور علماء پریشان رہے۔ امام کعبہ نے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا، اسے ابھی اسی حال میں رہنے دو، اب اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اسی رات شاہی محل میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ ایک صفائی کرنے والے نے قسم کھا کر کہا اس نے خانہ کعبہ کے اوپر آسمان کی طرف جاتی ہوئی ایک چمکدار اور سفید روشنی دیکھی۔ اسی دوران ٹرمپ بستر پر لیٹے لیٹے مدد مانگنے جیسی آواز میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ پھر اچانک ایک سفید لباس پہنے ہوئے شخص ان کے پاس ظاہر ہوا جو آگ، روشنی اور سائے میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے اس پتھر کو معمولی سمجھا تھا؟ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا گھر ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے اور جسے فرشتے بوسہ دیتے ہیں۔ اب تم اس کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی یہ حالت مسلسل 3 دن تک برقرار رہی۔ 3 دن تک وہ اسی کیفیت میں رہے، نہ پوری طرح ہوش میں تھے اور نہ مکمل بے ہوش۔ ڈاکٹر مسلسل ان کی نگرانی کرتے رہے، لیکن کوئی واضح وجہ سمجھ میں نہیں آ پا رہے تھے۔ شاہی محل میں موجود لوگ بھی حیران تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک طبی مسئلہ سمجھ رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اسے ایک غیر معمولی اور روحانی واقعہ قرار دے رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور سب کی نظریں ٹرمپ کی حالت پر لگی رہیں۔ پھر تیسرے دن کی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔
تیسری رات اچانک ٹرمپ کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں میں پہلے والا غرور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ان کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں صرف ایک سوال پوچھا، اسلام کیا ہے؟ یہ سوال سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ امام کعبہ ان کے قریب آئے اور نرمی سے ان سے بات کرنے لگے۔ ٹرمپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ دیکھا ہے، بہت تیز روشنی، آگ کے شعلے اور ایک بہت طاقتور آواز جو بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم چاہو کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ امام صاحب نے انہیں تسلی دی اور قرآن پاک کی وہ آیات سنائیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور ہدایات کا ذکر ہے۔ ٹرمپ خاموشی سے سنتے رہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک اور سوال کیا، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا اب بھی میرے لیے کوئی امید باقی ہے؟ امام صاحب مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر توبہ سچے دل سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر ٹرمپ کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد ان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنا پورا دورہ تقریباً منسوخ کر دیا۔ نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی، نہ کوئی سوشل میڈیا پوسٹ کی گئی۔ ہر طرف خاموشی، بے چینی اور توبہ جیسا ماحول تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سننا شروع کر دیا اور امام کعبہ سے مسلسل سوالات پوچھنے لگے۔ وہ پوچھتے تھے، نماز کیوں ضروری ہے؟ صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی اللہ کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ امام صاحب ان کے سوالات کے جوابات دیتے گئے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات انہیں سمجھاتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا وہ سنتے گئے ان کی دلچسپی اتنی ہی بڑھتی گئی۔ پھر 5ویں رات ٹرمپ نے دوبارہ حرم شریف جانے کی اجازت مانگی۔ اس بار ان کے ساتھ نہ کوئی سیکورٹی تھی، نہ کوئی میڈیا، صرف امام کعبہ ان کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا اور حرم شریف کا ماحول نہایت پرسکون تھا۔ ٹرمپ ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں حجر اسود موجود ہے۔ 3 دن پہلے جو شخص وہاں فخر، طاقت اور غرور کے ساتھ آیا تھا، آج وہی شخص جھکی ہوئی کمر اور کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر عاجزی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو کافی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ٹرمپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے، مجھے معاف کر دو، مجھے دعا مانگنا نہیں آتی، لیکن میں دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح روتے اور دعا کرتے رہے۔ حرم شریف کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اسی لمحے پورے حرم شریف میں ایک خاص خوشبو پھیل گئی، جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو جیسی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون کی کیفیت چھا گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ ٹرمپ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے، پھر واپس چلے گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس رات کے بعد ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح سخت مزاج اور غرور والے انسان نہیں رہے تھے۔ ان کے رویے میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ زیادہ خاموش رہنے لگے تھے، کم بولتے تھے اور دوسروں کی بات غور سے سنتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ خبر آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچی تو سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، آخر یہ پتھر کیا ہے؟ حجر اسود کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کا مقام اتنا مقدس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، جبکہ بعض لوگوں نے اسلام کی تاریخ اور عقائد پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ کہانی میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں اس واقعہ کے بارے میں
جاننے کے بعد تقریباً 5000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ آج تک اس پورے معاملے پر خاموش ہیں، لیکن وہ چپکے چپکے اسلام، نبی کریم، قیامت، جنت اور جہنم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا، میں پہلے خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا تھا، لیکن آج میں خود کو دنیا کا سب سے کمزور انسان محسوس کرتا ہوں۔ دوستو، آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، ہم نے یہ واقعہ ایک ویب سائٹ پر پڑھا ہے، یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں اس کا بہتر علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن ایک بات بالکل سچ ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں مسلمان ہر سال وہاں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور اس کی شان و عظمت ہمیشہ قائم رہے گی۔